ایک کرونا چیمہ رہ گیا، خدا نہ خاصا تو اس سے تو پھر 100% جو ہے یہ موت کا امکان ہے. یہ اس ملک کی معیشت کا بھی جو ہے وہ بٹا چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ملک کو جس انداز سے انتقام نفرت کی آگ میں یہ معاشرے کو دھکیل رہے ہیں، اس کا انجام جو ہے وہ 100% تباہی سے اور موت سے بھی جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے. لیکن یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ جن 7,000 کی یا یہ 7,000 یا 8,000 کا فگر دے رہے ہیں، ان میں سے یہ ہمیں ڈیٹا دیں، میڈیا کو دیں، ان سے پوچھیں لوگوں سے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو جلسے میں جانے کی وجہ سے کرونا پازیٹیو ہوئے ہیں. تو جب وہ کرونا پازیٹیو کسی اور وجہ سے ہو گئے ہیں تو بھئی وہ پھر وجہ جو ہے اس وجہ کو آپ اپوزیشن کے اوپر کیوں دھکیل رہے ہیں؟ بلتستان میں مظاہرین جی اس کے ساتھ نواز شریف یا ان کے بیٹوں کے بھی آنے کی کوئی اطلاعات آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں جی، یہ سفاک، کینہ پرور اور انتقام میں غرق ٹولے کی حکومت ہے. اس سے کسی قسم کی انسانیت کی جو ہے وہ توقع نہیں کی جا سکتی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت کی حالت ہے انہیں اپنے علاج پہ توجہ دینی چاہیے. وہ اپنی دعاؤں سے جو ہے وہ وہاں پہ نماز جنازہ یقیناً ہوگی، وہ اپنی دعاؤں سے جو ہے وہ اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ کو جو ہے وہ بھیجیں. یہاں پہ ان کی تدفین کے لیے ان کے عزیز و اقارب، بلکہ ان کے بھائی اور مرحومہ کے بیٹے میاں شہباز شریف یہاں پہ موجود ہیں. تو پارٹی کی طرف سے ان کو یہی جو ہے وہ رائے دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ تشریف نہ لائیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے، گلگت بلتستان میں مظاہرین نے چیف الیکشن کمیشنر کے آفس کو آگ لگا دی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو الیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہوئے، جس پر انہوں نے آج آگ لگا دی. ابھی کچھ دیر پہلے کی بات، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پھر اگر الیکشن کمشنر جو ہے وہ جس طرح کی وہ پریس کانفرنسز کر رہا تھا، بھئی تم الیکشن کمشنر ہو، شام کو تم کسی منسٹر کے گھر پہ بیٹھے ہوتے ہو، اگلے دن کسی منسٹر کے گھر پہ بیٹھے ہوتے ہو، اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہو، اپوزیشن کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ اس طرح سے اشتعال دلاتے ہو، تو اس کا یہ نتیجہ جو ہے یہی پہ نکلنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جن مظاہرین نے بھی اپنے مطالبات کے لیے جو ہے وہاں پہ احتجاج کیا ہے، میں اس کی مکمل سپورٹ کرتا ہوں. لیکن بہرحال آگ لگانے والا عمل جو ہے یہ عمل درست تو نہیں ہے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کی جو پریس کانفرنسز کرنے کی جو اس کی عادت تھی نا، اس نے جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے. رانا صاحب، جس حکومت کو آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں وہ تو گلگت بلتستان کے اندر اکثریت سے جیت گئی، تو اس سے مضبوط نہیں ہوئی پی ٹی آئی؟ بات یہ ہے کہ جس بساخی پہ اوپر یہ کھڑی ہے نا، جس وجہ سے یہ الیکشن جی بی میں جیتی ہے، جس وجہ سے الیکشن یہ 2018 کا جیتی تھی، اس وجہ کے صرف 1 انچ آگے پیچھے ہونے سے جو ہے یہ ایک دھڑام سے گر جائے گی. اس حکومت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ جس سہارے کھڑی ہے وہ سہارا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سہارا اس حکومت کو میسر نہیں رہنا چاہیے. یہ اس ملک کی بقا کے لیے، یہ اس قوم کی بقا کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سینس پریویل کرے گی اور اس نااہل اور نالائق ٹولہ جو ہے اس کو اس ملک سے دفع کرنے میں ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے گا. ان کو کیا کہیں گے جنہوں نے سہارا دیا ہے؟ آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ یار ان کو سارے بہت کچھ کہہ چکے ہیں. اب آج میں کوئی اس موڈ میں نہیں ہوں. میاں نواز شریف صاحب بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، اور میاں نواز شریف کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں. دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب نے تو یہ کہہ دیا، میاں نواز شریف صاحب بہت آگے چلے گئے، میاں نواز شریف صاحب نے بہت سخت بات کر دی. جو کل پشاور میں تقاریر ہوئی ہے، میں کسی ایک کا حوالہ نہیں دوں گا، لیکن بہرحال کم از کم 2 تقاریر ہوئی ہیں، وہ میاں نواز شریف کے بیانیے سے 10 قدم آگے ہیں. آپ بتائیں پھر. بات یہ ہے کہ جب ایک یعنی سچائی جو ہے، ایک حقیقت جو ہے وہ جب پوری قوم کے سامنے کھل کے آ چکی ہے، وہ اب بھائی اس سے آپ اسے نظریں نہیں چلا سکتے. اب وہ سامنے رہنی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں. میاں نواز شریف جس حقیقت کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کر رہا تھا 2015 میں جو وہ کہہ رہا تھا، اگر وہ آپ کر لیتے
تو آج پھر ذلیل ہو کے بیٹ اپ کا جو ہے نا وہ امینڈمنٹس نہ کرتے. آج آپ گرے ایریا سے بلیک ایریا میں کہ جانے کے خوف سے یہ سارا کچھ نہ کرتے, عزت سے کر لیتے. اس وقت نہیں کیا, اب کر رہے ہیں. اگر اب بھی نہیں کریں گے, اب بھی وہ جو بات کی جا رہی ہے اس کو کوئی نہیں سنے گا, تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں شاید وہ اس طرح سے جو ہے وہ سنائی جائے کہ پھر شاید ہمارے لیے جو ہے وہ رانا صاحب یہ بتا دیں پلیز کہ آپ نے بھی جو ذکر کیا جس بیساکھی کا, جس سہارے کا, کیا یہ صرف پی ٹی آئی کو نصیب نہیں ہونا چاہیے یا کسی بھی سیاسی کسی کو نہیں ہونا چاہیے, کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں جو ہے وہ رول آف کانسٹیٹیوشن, رول آف لا ہونا چاہیے, اور کانسٹیٹیوشن میں جو طے ہے, جو کانسٹیٹیوشن میں حدود کا تعین کر دیا گیا ہے, جو حدود متعین ہے اس کے مطابق. میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں, سب کی میں بات کر رہا ہوں, میں پارلیمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل پارٹیز کی, پولیٹیشنز کی, عدلیہ کی, سب کو جو ہے ان حدود کے تحت چلنا چاہیے. اگر آئین کے تحت چلا جائے گا تو یہ ملک آگے بڑھے گا, ورنہ 70 سال سے دھکے کھا رہے ہیں. آگے اب ہم شاید دھکے کھانے کے قابل بھی نہ رہے. تھینک یو.